ذیشان جلدی جلدی کرو، یہ شرٹ تم ادھر سے پکڑو، معروف کینچی اٹھا کے لاؤ، فواد تم دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھو، اگر کوئی اندر آ رہا ہو تو بتانا۔ بالاج کے کمرے میں دانین بڑے مصروف سے انداز میں کاروائیاں کر رہی تھی اور سب کو ہدایات ایسے دے رہی تھی جیسے سب کی ہیڈ ہو۔ ایک طرح سے وہ سب کی ہیڈ ہی تھی۔ چلو دانی کہیں کچھ الٹا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ معروف نے اسے اس کے عمل سے باز رکھنا چاہا، مگر دانی نے نخوت سے سر جھٹکا۔ کہنے لگی وہ دانین ہی کیا جو ڈر جائے، اس مسٹر ڈریکولا کو تو میں مزہ چکھا کے ہی رہوں گی۔ اب اسے پتہ چل جائے گا کہ زندگی میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر دانی سے پنگا نہیں لے سکتا۔ کہتے ہوئے دانی نے تیزی سے کینچی چلائی اور اس کی شرٹ میں دل کاٹ کر تیزی سے اس پہ مارکر سے کلر کرنا شروع کیا۔ پھر وہ دل ڈریسنگ ٹیبل کے مرر پہ چپکا کے ہونٹوں سے کس بنائی اور اپنے گینگ کو اشارہ کیا کہ فوراً کمرے سے نکل چلو۔ بالاج کمرے میں آیا تو ایک لمحے میں جھٹکا کھا کے رک گیا، کیونکہ سیدھا اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی۔ وہ فوراً ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پہنچا، مگر وہاں پہ لگے ہوئے دل اور کس کے نشان کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ ساتھ ہی سامنے ہینگر میں اس کی نئی استری شدہ شرٹ لٹک رہی تھی جس کا ستیہ ناس ہو چکا تھا، جگہ جگہ سے دل کاٹے گئے تھے۔ یہی شرٹ پہن کر اس نے ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا اور وہ پہلے سے اپنے کپڑے نکال کے رکھ کے گیا تھا۔ وہ فوراً کوٹ سیٹ کی طرف بھاگا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی حالت ٹھیک ہے۔ شکر ہے کہ کوٹ وغیرہ سب ٹھیک تھے، بس اس شرٹ کی عزت کا جنازہ نکال دیا گیا تھا۔ غصے کے مارے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حرکت دانین کی ہو سکتی ہے، مگر مجال ہے جو وہ مان جائے۔ گھر میں کسی سے شکایت کرتا تب بھی اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا تھا۔ وہ تو امریکہ سے واپس پاکستان آنے کے فیصلے پہ پچھتا رہا تھا۔ جب سے آیا تھا اس آفت کی پرکالا کی الٹی سیدھی حرکتوں کا شکار ہو رہا تھا۔ غضب کی بات یہ تھی کہ گھر میں کسی سے بھی اس کی شکایت لگاتا تو آگے سے وہ مسکرا دیتے اور اسے بچی کہہ کے آگے بڑھ جاتے، مطلب کوئی اس کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتا تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، بچپن میں کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئی تھی، اس لیے ہر کوئی اس کی ایکسٹرا کیئر کرتا تھا، کیونکہ اس کی چال ڈھال کافی ویک تھی۔ وہ ذرا سی پریشان ہوتی یا دکھی ہوتی تو فوراً ہی اس کی صحت پہ اثر پڑتا، اس لیے سب لوگ اس کی ایکسٹرا کیئر کرتے تھے تاکہ وہ بیمار نہ پڑ جائے۔ گھر بھر کی اس میں جان بستی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں سب انجوائے کیا کرتے تھے۔ صرف بالاج ہی تھا جو اس کی شرارتوں سے تنگ ہو رہا تھا، کیونکہ شرارتوں کی ضد میں وہ اس کا اچھا خاصا نقصان کر جاتی تھی۔ پہلے ایک دن اس کے لیپ ٹاپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اس کی محنت سے بنائے گئے سارے پروگرام ڈیلیٹ کر دیے۔ وہ پاس ورڈ لگانے کا عادی نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگلے دن اسے آفس میں پریزنٹیشن دینی تھی اور پوری رات جاگ کر اسے اپنی پریزنٹیشن دوبارہ بنانی پڑی، مگر اس میں کچھ غلطیاں رہ گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے غائب دماغ ہونے کا طعنہ دیا گیا۔ آفس میں پہلی بار اس کی انسلٹ ہوئی، اور وہ بھی دانین کی وجہ سے۔ وہ غصے سے کھول کے رہ گیا مگر چپ چاپ برداشت کر گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور شرارت کی، اس کے واش روم میں جا کے شیونگ کریم والی بوتل میں شیمپو ڈال دیا، جبکہ شیمپو کی جگہ شیونگ کریم بھر دی۔ وہ بنا دھیان دیے دونوں چیزیں استعمال کر چکا تھا۔ پورا دن اسے اپنی داڑھی اور سر میں کھجلی محسوس ہوتی رہی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ رات کو ان کی باتیں سن لیں اور وہ دوبارہ ان چیزوں کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کر بیٹھا، ورنہ شاید وہ اپنے سارے بال اور داڑھی دونوں کا ستیہ ناس کروا چکا ہوتا۔ تب بھی اسے جی بھر کے دانین پہ غصہ آیا تھا۔ وہ سیدھا چچا جان کے پاس پہنچا، الٹا چچا جان اس کا خوب مذاق اڑانے لگے، ہنستے ہنستے دوہرے ہو گئے۔ کہنے لگے دھیان رکھا کرو، ایسا کیا کرو، اپنے کمرے کو جاتے ہوئے لاک لگا دیا کرو۔ اس بات سے بالاج کو چڑ چڑھتی تھی۔ اس نے کبھی اپنے لیپ ٹاپ تک کو تالا نہیں لگایا تھا، یہاں وہ کمرے کا تالا لگانے کا کہہ رہے تھے۔ مگر آج ایک اور شرارت تھی جو دانین کر گئی تھی، اور وہ تھی اس کی شرٹ کا ستیہ ناس کرنا۔ وہ صرف اسے پڑھائی کرنے کے لیے کہہ بیٹھا تھا اور اب اس کا دشمن نمبر 1 بن گیا تھا۔ اس کا جینا دانین نے حرام کر رکھا تھا۔ غصے سے بھناتے ہوئے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا، وہاں سے نئی شرٹ نکال کے پہنی۔
جانے سے پہلے اس نے ناشتے کی ٹیبل پر دانائن کی طرف دیکھا۔ وہ ایسے مصروف انداز میں کھا رہی تھی جیسے اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ خوب سمجھ رہا تھا کہ اس وقت شریف بچی بن کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بھی ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تو دانائن نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید آج بھی اس کی شکایت لگائی جائے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے اپنے آفس چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنا اسے تنگ کرے گی اور وہ جتنا برا رد عمل دکھائے گا وہ اتنی ہی شیر ہوتی جائے گی اور اسے مزید پریشان کرے گی۔ اب وہ اس کی باتوں پر رد عمل نہیں دیا کرے گا، خود ہی تھک کے پیچھے ہٹ جائے گی۔ مگر آج والی شرارت کا بدلہ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ضرور لے کے رہے گا۔ اگلے دن ذیشان، فواد اور ماہ رخ صبح جلدی اٹھ گئے اور تیار ہو کر اپنے اپنے کالج کے لیے نکل گئے۔ دوسری گاڑی خراب تھی جبکہ تیسری گاڑی بالاج کی تھی۔ آفس کے لیے نکل رہا تھا تو دانائن معصوم منہ بنا کر اس کے سامنے آ گئی۔ پلیز مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیجیے نا، آج بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا۔ اگر یونیورسٹی نہ گئی تو وہ ٹیچر میری جان کو آ جائے گی، پوری یونیورسٹی کے سامنے میری بے عزتی ہو جائے گی، وہ فضا اور راحیلہ چڑیلیں مجھ پہ ہنسیں گی۔ پلیز 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 مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دیں، معصوم شکل بنائے منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ بالاج نے بے رخی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، اگر وقت ہوتا تو ضرور تمہیں ڈراپ کر دیتا، لیکن میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ سب کی لاڈلی ہو، کسی سے بھی کہہ سکتی ہو، وہ تمہیں یونیورسٹی چھوڑ آئے گا۔ صبح صبح میں تمہارے ساتھ سفر کر کے اپنا پورا دن خراب نہیں کرنا چاہتا۔ بالاج کی بات سن کے دانائن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز چھوڑ دینا مجھے یونیورسٹی، آپ کو نہیں پتہ میری کتنی بے عزتی ہو جائے گی، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بالاج چونک کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ دانائن کسی کے آگے منت کرنے والی ہرگز نہیں ہے۔ اس کا یوں عاجزی دکھانا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا یونیورسٹی جانا واقعی بہت ضروری ہے۔ بالاج نے گہری سانس لی اور بولا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ بالاج نے گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تو دانی نے فوراً تھینک یو کہا اور پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ بالاج نے غصے سے اسے پلٹ کے دیکھا اور بولا ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا، آگے والی سیٹ پہ بیٹھو۔ دانائن نے بیچاری سی شکل بنائی مگر شرافت دکھاتے ہوئے فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے اتنی جلدی مان جانے پہ بالاج حیران بھی ہوا مگر سر جھٹک کے گاڑی چلا دی۔ یونیورسٹی پہنچ کر اس نے اسے گیٹ کے سامنے اتارا۔ دانائن نے بڑے ہی معصومانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور بائے کہہ کے یونیورسٹی کے اندر چلی گئی۔ بالاج نے گاڑی موڑی، آفس پہنچا، لیکن جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا اسے احساس ہوا کہ دانائن نے پھر اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے۔ اس کا دماغ سچ میں گھوم گیا۔ وہ دانائن کا بھلا ہی کرنا چاہتا تھا مگر وہ اس بھلے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس کے کوٹ کے بازو پہ چاک اور مارکر سے رنگ برنگے نشان لگے ہوئے تھے۔ دانی نے اتنی صفائی اور مہارت سے یہ کارروائی کی تھی کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بالاج کو ذرا خبر نہ ہوئی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ آئندہ کچھ بھی ہو جائے میں اس آفت کی پرکالہ پہ کبھی بھروسہ نہیں کروں گا، بالاج نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ اس نے کوٹ اتار کے ایک طرف رکھا اور بغیر کوٹ کے ساری میٹنگز اٹینڈ کی۔ آفس کے سارے کولیگز اس کے بازو کو دیکھ کر ہنسی روک نہیں پا رہے تھے، لیکن بالاج کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ واپس گھر جا کے کوٹ تبدیل کر کے آتا۔ وہ بس آج ایک بات ضرور طے کر چکا تھا کہ اس بدتمیزی کا جواب وہ دانی کو ضرور دے گا۔ جب تک اس کے کیے کی سزا نہیں ملتی وہ سدھرنے والی نہیں تھی۔ گھر واپس آ کے وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دانائن اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی مگر ساتھ ساتھ وہ دل ہی دل میں ڈری ہوئی بھی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اسے اندازہ تھا کہ شاید آج بالاج بہت غصے میں ہو، لیکن وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ شرارت نہ کرتی تو اسے چین نہیں آتا تھا۔ گھر کی سب سے چھوٹی تھی، چچا، تایا، ماں باپ سب نے اسے اتنے لاڈ پیار میں رکھا تھا کہ بچپن ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ کھیل کھیل کے بڑی ہوئی تھی۔ ان کے بچپن ختم ہو گئے تھے مگر دانائن کا بچپن آج بھی برقرار تھا۔ حالانکہ وہ 19 سال کی ہو گئی تھی، پڑھائی میں ذہین تھی مگر کبھی دل لگا کر نہیں پڑھا۔ ہمیشہ امتحان کے دنوں میں کتابیں کھولتی اور ٹھیک ٹھاک نمبروں سے پاس ہو جاتی۔
باقی پورا سال نئی نئی شرارتیں پلان کرتی رہتی۔ گھر والے اکثر حیران رہ جاتے تھے کہ یہ الٹے سیدھے آئیڈیا آخر اس کے دماغ میں آتے کہاں سے ہیں۔ بالاج اس کا چچا زاد تھا، چچا کا اکلوتا بیٹا۔ چچا جان کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا باہر جا کر کچھ بڑا بنے۔ چچی بھی خاصی ماڈرن تھی، اس لیے وہ دونوں امریکہ چلے گئے، وہیں زندگی گزارتی۔ 3 سال پہلے چچا جان ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے تو بالاج پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ماں باپ سے بے حد پیار کرتا تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں مرتے دیکھنے کا دکھ اسے اندر سے توڑ چکا تھا۔ وہ شدید ڈپریشن میں جانے لگا تو تایا جان نے اسے اپنے پاس پاکستان بلا لیا۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود خاندان کے آپس کے روابط مضبوط تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ بالاج بھی پاکستان کا رہن سہن جانتا تھا، کیونکہ تایا جان اور ان کے بیٹے اکثر امریکہ آتے جاتے رہتے تھے۔ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ خوب گھلے ملے ہوئے تھے، خوب موج مستی ہوتی تھی۔ ہاں، دانین اور بالاج کا سامنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب پچھلے 1.5 سال سے بالاج پاکستان میں تھا، کیونکہ تایا بھائی بھابھی کے انتقال کے بعد اسے یہاں لے آئے تھے۔ پاکستان آنے کے بعد وہ کچھ عرصہ لاہور میں رہا، بزنس سیٹ کرنے کے آئیڈیاز پہ غور کرتا رہا۔ سب کچھ اچھی طرح سے سیکھ کے وہ اسلام آباد آ گیا اور یہاں آ کر اس نے اپنا بزنس شروع کیا۔ 1.5 سال میں اس نے بزنس کو بہت اونچا پہنچا دیا تھا، مگر اس کے آفس میں ایک رول تھا کہ وہاں مالک اور ملازم والا کوئی سین نہیں تھا۔ سبھی اس کے کولیگز تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ انداز میں رہتے تھے۔ صرف پوسٹ کے حساب سے سیلری کا فرق تھا، ورنہ سب کو برابر عزت اور اہمیت دی جاتی تھی۔ اسی اصول کی وجہ سے اس کا آفس جلدی ترقی کی راہ پہ چل نکلا تھا۔ تایا جان بھی گھر میں فخر سے اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایسے میں دانین کی ذات کہیں بہت پیچھے رہ جاتی تھی، جس پہ اسے غصہ بھی بہت آتا تھا۔ اس نے مختلف طریقوں سے بالاج کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ اس کے قریب نہیں آئی، نہ ہی کوئی شرارت کی، مگر جیسے ہی اسے لگا کہ بالاج سب کا فیورٹ بنتا جا رہا ہے تو اس نے جل کے اسے تنگ کرنے کی ٹھان لی۔ کبھی اس کی چیزیں خراب کر دیتی، کبھی کوئی نقصان کر دیتی۔ جب بالاج شکایت کرتا تو گھر والے ہنس کے کہتے بچی ہے چھوڑ دو۔ پیچھے سے اسے تھوڑی بہت ڈانٹ بھی پڑتی، مگر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ روز ہی کوئی نیا کارنامہ کر کے رکھ دیتی۔ اب تو وہ بالاج کے پیچھے ایسے پڑ گئی جیسے دشمنی نکالنی ہو۔ گھر والوں کی اسے ملنے والی محبت دیکھ کر بالاج کچھ نہیں کہتا تھا۔ اسے بھی اس گھر میں اپنائیت مل رہی تھی اور وہ کہیں نہ کہیں دانین کی نفسیات سمجھ رہا تھا کہ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ بالاج کو زیادہ اہمیت مل رہی ہے۔ پہلے وہ اس کی شرارتوں پہ مسکرا کے رہ جاتا تھا، مگر اب وہ تنگ آنے لگا تھا۔ اس لیے اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر صورت اس سے بدلہ لے گا۔ ایک نئی بات یہ بھی تھی کہ گھر والے دانین اور بالاج کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ بالاج سے بات ہو چکی تھی، مگر دانین کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، لیکن اس کے تیز کانوں نے سب سن لیا تھا۔ تب سے وہ بے چین بلی کی طرح پورے گھر میں گھومتی رہتی، ہیلے بہانوں سے بالاج سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی۔ گھر والے سمجھ چکے تھے کہ اسے خبر ہو گئی ہے، مگر سب ایسے ظاہر کرتے تھے جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ وہ کبھی تایا ابو کے پاس جا کے شکایت لگاتی، کبھی امی کے پاس، کبھی بھائیوں یا بھابھیوں کے پاس، مگر سب اس کا سر سہلا کے چلے جاتے اور اپنی شکایت رد ہونے پہ وہ مزید غصے میں آ جاتی۔ انہی دنوں دانین نے ایک ایسی حرکت کر دی جو ناقابل معافی تھی۔ اس نے پوسٹ آفس جا کر رشتہ برائے ضرورت کا اشتہار دیا اور اس کے ساتھ بالاج کی تصویر اور اس کا پرسنل نمبر لکھ دیا۔ ساتھ میں اسے رنڈوا اور 2 بچوں کا باپ بھی بنا دیا۔ کچھ دن میں بالاج کو رشتوں کے لیے فون آنے لگے تو وہ بھنا گیا۔ کال کرنے والوں نے اخبار میں دیے گئے اشتہار کا حوالہ دیا۔ جب اخبار نکال کے دیکھا تو خون کھول اٹھا۔ پوسٹ آفس جا کر ساری معلومات پتہ کی تو معلوم ہوا کہ یہ سب دانین نے کیا ہے۔ اس بار اس کی غلطی معافی کے لائق نہیں تھی۔ وہ غصے سے بھرا ہوا گھر میں داخل ہوا اور دروازے پہ ہی دانین سے ٹکرا گیا۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں باہر جا رہی تھی کیونکہ اس کی دوست کی طبیعت خراب تھی۔ بالاج نے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹ کے اندر لایا۔ سخت لہجے میں سب کو آوازیں دی۔ سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو گئے
صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس بار دانین نے واقعی حد کر دی تھی، ورنہ بالاج بہت کول اینڈ کام انسان تھا، اسے غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ تایا ابو، پوچھیں اس سے آخر کب اس کی حرکتیں ٹھیک ہوگی، اور اس کی ساری شرارتوں کا بوجھ ہمیشہ میرے سر پہ آ کے ہی کیوں گرتا ہے؟ کیا میں نے کبھی اسے کچھ کہا ہے؟ کیا میں نے اس کی کسی شرارت کے جواب میں اسے ڈانٹا بھی ہے؟ پھر یہ کیوں میری زندگی کا سکون خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہے؟ اگر اس کا یہی رویہ رہا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پاکستان چھوڑ کے واپس امریکہ چلا جاؤں گا۔ اس کی شرارتیں اب میرے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ دل تو چاہ رہا ہے اس کے کان کے نیچے 2 لگا دوں۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے مگر عقل ذرا سی بھی نہیں آئی۔ اس سے چھوٹے بھتیجے بھتیجیاں تک اس سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ معروف، ذیشان اور فواد فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اس کارنامے میں ان تینوں کا بھی ہاتھ تھا، مگر سارا ملبہ دانین پہ آ گیا۔ بالاج کو سنجیدہ دیکھ کے تایا ابو آگے بڑھے اور دانین سے پوچھا کہ اس نے آخر کیا کیا ہے۔ دانین جواب دینے کے بجائے خاموش رہی، تو بالاج آگے بڑھا، کہنے لگا اپنا کارنامہ یہ نہیں بتائے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ دانین کی آنکھوں میں آنسو اور ڈر دونوں ہی تھے۔ سبھی کا دل تو نرم ہوا، مگر آج اسے سمجھانا بہت ضروری تھا، ورنہ اس کی شرارتیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ آج تو بالاج نے ابھی اس کی وجہ سے واپس امریکہ جانے کی بات کر دی تھی، جو کہ گھر والوں کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ بالاج نے سب کے سامنے کہا کہ اس نے اخبار میں ضرورت برائے رشتہ کا اشتہار دے دیا ہے، ساتھ میں میری تصویر اور میرا پرسنل نمبر لکھ دیا ہے۔ لوگ فون کر کر کے میری ناک میں دم کر رہے ہیں۔ میں ضروری میٹنگ میں ہوتا ہوں تب یہ کالز آ رہی ہوتی ہیں۔ میں اپنا نمبر بند بھی نہیں کر سکتا کیونکہ سبھی اسی پہ رابطہ کرتے ہیں، اور کسی بھی وقت کوئی ضروری بات بھی ہو سکتی ہے۔ رشتے کے کوائف میں اس نے مجھے رنڈوا اور 2 بچوں کا باپ لکھوایا ہے۔ یہ کہاں کہاں گھومتی پھرتی رہتی ہے؟ کیسے سمجھ نہیں آتی کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی؟ بالاج ایک بار بولنے لگا تو بات پہ بات نکالتا چلا گیا۔ اس بار واقعی دانین کی غلطی بہت بڑی تھی۔ وہ پوسٹ آفس تک چلی گئی تھی۔ اگر وہاں کوئی مسئلہ ہو جاتا، وہاں تو زیادہ تر مردانہ اسٹاف تھا، تو لوگ کس پہ الزام لگاتے؟ تایا ابو نے آگے بڑھ کے اسے خوب اچھی طرح ڈانٹا۔ دانین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ کچھ نہ بولی۔ ڈانٹ کھانے کے بعد وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور کئی دن تک باہر نہ نکلی۔ اس کی ساری شرارتیں ایک دم ختم ہو گئی۔ گھر والوں نے بھی اسے اس بار نہیں منایا۔ پہلے ہی وہ اسے لاڈ پیار میں بہت بگاڑ چکے تھے، مزید نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ دانین سب کے رویے دیکھ رہی تھی۔ اسے بالاج پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ باہر آتی تو چپ چاپ رہتی، کام کرتی دکھائی دیتی یا پھر اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ امی ابو کو اس پہ پیار آ رہا تھا۔ سبھی نے آہستہ آہستہ اس سے دوبارہ بات کرنا شروع کر دی تھی اور اپنے پہلے جیسے نارمل رویے پہ واپس آ گئے تھے، مگر اب وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اسے اتنا بدلا ہوا دیکھ کر بالاج کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ اس کی معصوم شکل پہ پیار آنے لگا تھا۔ ایک دن وہ چھت پہ کھڑی تھی کہ بالاج بھی اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہلکا سا گلا صاف کیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دانین نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا اور جانے لگی، مگر بالاج نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کیا ہمارے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی؟ تم ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی ہو۔ نہیں، مجھے کسی ایسے انسان سے دوستی نہیں کرنی جو مجھے گھر والوں سے ڈانٹ پڑوا دے، ہر بات میں میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں۔ آپ اب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ ناک سکیڑ کے بولی اور وہاں سے چلی گئی، مگر وہ بالاج کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ بالاج کب اس سے محبت کرنے لگا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا، اور جب دوبارہ سنجیدگی سے دانین کے رشتے کی بات چلی تو اس نے فوراً تایا ابو کو ہاں کر دی۔ ساتھ ہی اپنی خواہش کا بھی اظہار کر دیا کہ وہ دانین سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تایا ابو ہنسے، بولے کہیں میری بچی سے بدلہ لینے کے لیے تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ بالاج نے مسکرا کے کہا کہ اگر بدلہ لینا چاہوں تو یقیناً یہ 10 شرارتیں اور کرے گی اور اسے سنبھالنا مشکل ہے، مگر میں پوری کوشش کروں گا۔ کمرے میں موجود سب ہنس پڑے۔ وہ کئی دنوں سے بالاج کا بدلتا انداز دیکھ رہے تھے۔
مگر خاموش تھے۔ اب بالاج نے خود ہی بات ظاہر کر دی۔ پھر سب نے یہ بات دانین کو بتائی اور اس کا رشتہ بالاج کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ مگر حسب معمول اس بار اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، بس خاموشی سے سنا اور اچھا کہہ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ گھر والوں کے سامنے سب ڈرامہ کر رہی تھی، سنجیدہ ہونے کا اور اچھی بچی بن جانے کا۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد وہ بالاج کی زندگی اجی رن کر دے گی، اسے ناکوں چنے چبوا کے رکھ دے گی۔ اسے ہر صورت اپنا بدلہ لینا تھا۔ وہ اپنا بدلہ کبھی بھی نہیں بھولتی تھی۔ یہاں تو معاملہ بھی الگ تھا۔ گھر والوں سے بالاج نے اسے اس قدر زیادہ ڈانٹ پڑوائی تھی۔ دونوں کا رشتہ طے ہوا، جلد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں، اور پھر دانین سہیل سے دانین بالاج بن کر وہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ دلہن بنی وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ باہر دانین کے ساتھ بیٹھے بالاج کے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ لاپرواہ انداز میں بیٹھی تھی۔ بالاج دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ پکڑے، منہ دکھائی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈالی، مگر بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ دانین انتظار میں تھی کہ بالاج اس سے اظہار محبت کرے گا، کیونکہ وہ گھر والوں کی زبانی سن چکی تھی کہ بالاج نے خود اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انتقام کے سارے منصوبے اپنی جگہ، مگر ہر لڑکی کی طرح وہ چاہتی تھی کہ شادی کی پہلی رات اس کا شوہر اس کے حسن کے قصیدے پڑھے، اظہار محبت کرے۔ بالاج نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا، دھیرے دھیرے اس کی جیولری اتارتے ہوئے اپنے لب دانین کی گال پہ رکھ دیے۔ دانین کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ بالاج کا قریب آنا اچھا بھی لگ رہا تھا، مگر وہ خود پہ قابو بھی نہیں رکھ پا رہی تھی۔ بالاج نے دوسرے گال کو دھیرے سے چوم کر اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے اور ایک دم اس کی گردن پہ جھکتے ہوئے ایک سرخ نشان ڈال دیا۔ ایک دم دانین نے اپنی باہیں بالاج کے گلے میں ڈال دیں اور اس کی گود میں آ کے بیٹھ گئی۔ بالاج نے خمار بھری نظروں سے دانین کی طرف دیکھا۔ اسے دانین سے اس قسم کی توقع نہیں تھی۔ اس نے دانین کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کا چہرہ اپنے اوپر جھکاتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ وہ دونوں بے حد جنونی ہو کر ایک دوسرے کی سانسیں پینے میں مگن تھے۔ دانین نے اس کا کالر زور سے دبوچ رکھا تھا، بالاج نے اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا اور بار بار اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ بالاج کے ہاتھ دانین کے پورے وجود پر رینگ رہے تھے۔ سرور کی ایک پوری لہر دانین کے وجود میں دوڑتی جا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے ایسے چھوا تھا۔ جذبات کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ سانس الجھنے پہ وہ پیچھے ہوئی، خمار بھری نظر سے بالاج کی طرف دیکھا۔ بہت مزہ آیا مجھے۔ غضب کی لپ کس تھی۔ ونس مور پلیز، بے باکی سے بالاج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو بالاج اس کی اتنی ہمت پر اش اش کر اٹھا۔ اس کی گردن میں دوبارہ سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے اوپر جھکاتے ایک بار پھر شدت سے اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دانین نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی گود سے اترتے ہوئے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ مجھے بہت اچھا لگا اور مزہ بھی آیا، اب سو جاتے ہیں۔ بالاج نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ابھی کنٹینیو کرتے ہیں نا؟ ابھی تو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ بالاج کے کہنے پہ دانین جلدی سے اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، شادی کی پہلی رات کیا ہوتا ہے؟ بالاج نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مطلب اسے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات وہی کچھ ہوتا ہے جو ہنی مونز میں ہوتا ہے۔ اور ہنی مون میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے اکثر فلموں ڈراموں میں دیکھا ہے، ہیرو ہیروئن ہنی مون کے لیے جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں اور رات کو ایک کمرے میں ہوتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر لائٹ بند ہو جاتی ہے اور پھر سب کچھ بلر ہو جاتا ہے۔ کبھی آگے کا سین دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ دکھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو تمہیں شادی کی پہلی رات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا؟ بالاج نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ حیرت مصنوعی تھی۔ وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ دانین کو اس بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آپ بتا دینا پلیز۔
میں نے ایک بار بھابھی کو بھی بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ جب چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو بڑی بھابھی چھوٹی بھابھی سے کہہ رہی تھیں، یہ رات تو تمہاری بھی پہلی رات تھی، چھکے چھڑوا دیے ہوں گے دیور جی نے، مزہ آیا؟ اس کی اتنی بے باک بات سن کے بالاج کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر وہ مزے سے بیٹھی تھی اور باتیں بتا رہی تھی۔ بالاج کہنے لگا، تو چلو پھر ٹھیک ہے، بتانے کے بجائے میں تمہیں پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں کہ شادی کی پہلی رات اور ہنی مونز پہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایک دم دانین کی کمر میں بازو ڈال کے اسے اپنے قریب کیا، بیڈ پہ لٹانے کے بعد اس کی سانسیں پینے لگا، کمر پہ بندھی ہوئی ڈوریوں کو کھولا اور اس کی کمر پہ جھکا تو دانی نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ ابھی تو بالاج نے شروع بھی نہیں کیا تھا، اس کی پہلی شدت پہ ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑو، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی، کہتے ہوئے وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ دانی، آئی پرومس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر دانین روتی رہی تو بالاج کہنے لگا کہ یہ سب ضروری ہوتا ہے، شادی کی پہلی رات ایسے ہی منائی جاتی ہے، اور اب مجھے ٹوکنا مت، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ بالاج ایک بار پھر اس کے وجود پر جھکا، مگر دانین نے اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بالاج گھبرا گیا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ دانین کہنے لگی، اگر میرے ساتھ مزید ایسی کوئی حرکت کی تو میں ابو جان کو یہاں بلا لوں گی، انہیں بتا دوں گی کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ بالاج نے اپنا سر پکڑ لیا، وہ اپنی عزت شادی کی پہلی رات خراب نہیں کروانا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا، جبکہ دانین بھی اب مزے سے بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ اس کی دھمکی نے کام کر لیا تھا اور یقیناً وہ پوری زندگی بالاج پہ روب جمانے والی تھی۔ شادی کے بعد پہلی صبح ہونے کے لیے بے حد خوشگوار تھی۔ ولیمے کے دن بھی دانین بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بالاج نے رات کو کمرے میں آتے ہی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اپنی محبت کی شدت سے اس پہ جھکنے لگا۔ اس کے لیے خود پہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ رات نہ جانے کیسے کانٹوں پہ گھسیٹتے ہوئے گزری تھی۔ آج تو وہ دانین کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ دانین بھی رومانس میں اس کا مکمل طور پہ ساتھ دے رہی تھی، اس کے گلے میں بازو ڈالے اس کی شدتوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ بالاج نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پہ لٹانے کے بعد سائیڈ لیمپ آف کر دیا، مگر جیسے ہی اس کی کمر کی ڈوریوں کو کھولا اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ بالاج جی بھر کے بدمزہ ہوا اور چپ چاپ لیٹ گیا، اور پھر زندگی اپنے معمول کے مطابق ہو گئی۔ بالاج نے جلدی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ رشتہ داروں کی دعوتوں اور ہنی مون ٹرپ وغیرہ کو اس نے فی الحال کینسل کروا دیا تھا۔ گھر والوں نے بھی دانین کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا۔ دانین کی وہی روٹین شروع ہو چکی تھی، یونیورسٹی جاتی، پھر پورا دن وہ ذیشان، فواد اور ماہ رخ کے ساتھ شرارتیں کرتی ہوئے گزار دیتی۔ بالاج کی اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح بڑی اور چھوٹی بھابھی ناشتہ بنایا کرتی، بالاج کو ناشتہ بھی وہی سرو کرتی تھیں۔ دانین تو خود اتنی دیر سے سو کر اٹھتی تھی کہ وہ مشکل سے تیار ہو کے یونیورسٹی جا پاتی تھی۔ بالاج نے شادی کے متعلق کچھ سوچا تھا، مگر دانی نے اس کے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ایک کولیگ رانیہ کے ساتھ بات کرنے لگا۔ پہلے وہ دانین کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا، بہانے سے اسے کس کر لیتا تھا، اس کے قریب ہو جاتا تھا، اس میں جذبات جگانے کی کوشش کیا کرتا تھا، مگر اب وہ اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ چکا تھا، پورا وقت اپنے موبائل میں مصروف رہتا۔ دانین اگر بات کرنے کی کوشش کرتی تب بھی وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے دیتا تھا۔ دانین کو اس پہ سخت غصہ آتا تھا۔ پہلے بالاج کیسے اس کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، ہر لمحہ اس کے وجود کو اپنے لمس سے مہکا کے رکھتا تھا، اور اب جب وہ اس کی قربت چاہتی تھی، اس کا لمس چاہتی تھی، تو وہ اس سے دور رہنے لگا تھا۔ دانین کو یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا، مگر وہ براہ راست بے شرم ہو کے اس کے قریب نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ ایک دن اس نے بالاج کی پسند کے کلر کا سوٹ پہنا اور تیار ہو گئی۔ بالاج کمرے میں آیا تو ایک نظر اس پہ ڈالنے کے بعد بیڈ پہ جا کے لیٹ گیا۔ دانین اس کے بالکل پاس جا بیٹھی، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، بالاج آج کہیں باہر جاتے ہیں نا،
گھومنے پھرنے کے لیے یا پھر میرے ساتھ باتیں ہی کر لیں۔ بالاج نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، کہنے لگا دانین میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو، تم جاؤ جا کے فواد، ذیشان اور ماہ رخ کے ساتھ وقت گزارو اگر بور ہو رہی ہو تو، لیکن پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس پہ مصروف ہو گیا۔ اس نے تو دانین کی تیاری پہ بھی ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ جلدی سے اس کے پاس سے اٹھ گئی اور باہر چلی آئی، مگر اسی وقت بڑی بھابھی اس سے ٹکرا گئی۔ بھابھی نے دانین کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے پکڑ کے اپنے کمرے میں لے آئیں، کہنے لگیں کہ کیا بات ہے، بالاج کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ ہماری بچی کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ دانین رونے لگی، کہنے لگی بھابھی بالاج مجھے پہلے کی طرح توجہ نہیں دیتے، میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے باتیں کریں، پیار کریں، لیکن وہ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، پورا دن آفس میں ہوتے ہیں اور رات کو جب واپس گھر آتے ہیں تو موبائل میں مصروف رہتے ہیں اور صبح اٹھ کر پھر آفس چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے خود کو بدلنا شروع کر دیا، ان کی پسند کے کپڑے پہنتی ہوں، ان کی پسند کا کھانا بناتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، مگر انہیں تو جیسے میرے اندر کوئی کشش ہی نظر نہیں آتی، وہ تو جیسے مجھ سے بالکل بیزار ہو چکے ہیں۔ دانین بھابھی کو ایک ایک بات بتاتی چلی گئی، شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک بالاج کا رویہ اور سب کچھ۔ دانین کی بات سن کے بھابھی نے اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگیں جب شوہر کو اپنے قریب ہی نہیں آنے دو گی تو وہ تو دوسری عورتوں کے پاس ہی جائے گا نا، یقیناً وہ جو ہر وقت موبائل پہ لگا رہتا ہے اس کا کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا ہے۔ بھابھی کی بات سن کے دانین نے اور بھی رونا شروع کر دیا، کہنے لگی میں بالاج سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے میرے جذبات ان کے لیے بہت الگ ہو گئے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی شرارت تک نہیں کی، حالانکہ ان سے شادی میں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، لیکن پھر میں بدل گئی۔ کیا وہ میرے جذبات کو سمجھ نہیں سکتے؟ بھابھی کچھ کریں، اس دوسری عورت کو ان کی زندگی سے نکال دیں، میں انہیں شیئر نہیں کر سکتی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور پہ نظر ڈالیں۔ وہ روتی جا رہی تھی اور بھابھی کے سامنے اپنے دل کا غبار ہلکا کر رہی تھی۔ بھابھی نے اسے گلے لگا لیا، کچھ دیر بعد خود اس کے آنسو صاف کیے، کہنے لگیں شوہر کو اپنے پیار اور محبت کی پٹی سے ہی رام کیا جا سکتا ہے، اسے خود سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ جتنی بھی حسین بیوی ہو شوہر باہر متوجہ ہو جاتے ہیں اور دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کام کرو کہ اسے اس کا حق دو، جس طرح تم نے شادی سے لے کے اب تک اسے خود سے دور رکھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس نے دوسری طرف ہی متوجہ ہونا تھا۔ پہلے اس کا حق دو، بعد میں اس کا رویہ مجھے بتاؤ تاکہ پھر میں تمہیں آگے گائیڈ کر سکوں۔ لیکن بھابھی مجھے ڈر لگتا ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ پہلی رات میں جب وہ میرے قریب آئے تو ان کی شدتوں سے میں سہم گئی تھی، میں مر جاؤں گی، میری جان چلی جائے گی۔ وہ روتے ہوئے بھابھی کو اپنا خوف بتا رہی تھی، جبکہ بھابھی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ بالاج کو اس کا خوف سمجھنا چاہیے تھا اور پیار محبت سے اسے سمجھانا چاہیے تھا، وہ تو اپنی شدت پسندانہ کوششیں کرنے کے بعد بالکل ہی منہ موڑ چکا تھا، دانین کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ بھابھی نے اسے پیار محبت سے رام کیا اور سمجھایا کہ ہر شادی شدہ عورت کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے اور اس وقت سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، بس کچھ وقت کے لیے۔ یہ سب تکلیف دے گا، اس کے بعد سب کچھ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ بھابھی نے آہستہ آہستہ اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق اسے سمجھایا تو وہ مان گئی اور پھر اپنے لیے خوبصورت سی نائٹی لے کے آئی۔ رات کو بالاج معمول کے مطابق موبائل فون پہ لگا ہوا تھا، وہ اس وقت بھی اپنی کولیگ رانیہ سے بات کر رہا تھا۔ رانیہ بہت حسین تھی اور بہانے بہانے سے اس کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ وہ اس میں دلچسپی لینے لگا تھا اور جلد ہی اس سے شادی کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ تایا ابو سے صاف کہہ دے گا کہ ان کی بیٹی اس کے بس سے باہر ہے، وہ اسے نہیں سنبھال سکتا۔ دانین خاموشی سے اسے موبائل پہ مصروف دیکھ کر نائٹی لے کر واش روم میں چلی گئی۔ نائٹی پہن کے کمرے کی لائٹ جلائی تو ایک دم بالاج کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔
نائٹی سے اس کا خوبصورت وجود عیاں ہو رہا تھا جو بہت زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ موبائل پہ بات کرتے کرتے بالاج نے ایک دم موبائل فون سائیڈ پہ رکھ دیا اور کھڑے ہو کر دانین کی طرف دیکھا۔ ایک تو مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیتی، پھر مائل کرنے کے اتنے طریقے بھی ڈھونڈتی ہو۔ دانین نے بالاج کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً رونا شروع کر دیا۔ بالاج نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کے آنسو پونچھے اور کہنے لگا، میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ نائٹی پہنو، اگر اس طرح سے رونا ہی ہے تو جا کے نائٹی بدل لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تب دانین نے ایک شکوے بھری نظر اس پہ ڈالی، کہنے لگی، بجائے مجھے سمجھانے کے، پیار سے اپنے ساتھ تعلق بنانے کے لیے منانے کے، آپ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر بالاج کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس ایک دوست سے بات کر رہا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ میرے قریب کیوں نہیں آتے، مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ دانین نے ایک دم کہا۔ تو بالاج نے شکوہ بھری نظر اس پہ ڈالی، کہنے لگا، تم اپنے قریب آنے کہاں دیتی ہو؟ میرے جذبات کو جگا کے خود دایا جان کی دھمکیاں لگا کے آرام سے سو جاتی ہو۔ دانین کہنے لگی، آج میں آپ کو نہیں روکوں گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، اپنا حق لے لیجئے۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ مرد کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے کے لیے اسے اپنی طرف مکمل طور پر متوجہ رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میں آئندہ آپ کی طرف سے کبھی بھی غفلت نہیں برتوں گی، مگر پلیز اس دوسری عورت کو چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے جبکہ بالاج کو اپنے کیے پہ بے حد ندامت ہوئی تھی۔ دانین میں بہت زیادہ بچپنا تھا، وہ معصوم تھی۔ بالاج کو چاہیے تھا کہ وہ دھیرے دھیرے اسے اپنے اعتماد میں لیتا اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ مکمل کرتا، مگر اس نے تو کوشش ہی ترک کر دی، ہمیشہ جارحانہ طریقے سے اس کے قریب ہوا تھا۔ اس نے دانین کے آنسو صاف کیے اور اپنے لب اس کی تھوڑی پہ رکھ دیے۔ آج کے بعد یہ آنسو مت بہانا، یہ قیمتی موتی ضائع ہونے کے لیے ہرگز بھی نہیں ہے، اور فضول باتوں پہ توجہ ہرگز نہیں۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو تم سے شادی کی تھی۔ ہاں بس تھوڑی زیادتی کرنے پہ معافی چاہتا ہوں، اور اپنی ہر کمی کا ازالہ بھی تم سے بے حد محبت کر کے دوں گا۔ وہ پوری شدت سے اس کی گردن پہ جھکا تھا، جا بجا اپنا لمس چھوڑتے ہوئے وہ دانین کو بھی بے خود کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں پیتے ہوئے اچانک بالاج نے سر اٹھایا۔ دانین تم کمفرٹیبل تو ہو نا؟ اس نے دانین سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خود ہی بالاج کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر اس کے سر کو اپنے اوپر جھکاتے ہوئے اس کی اور اپنی سانسیں ایک کی۔ اس کی ایسی پیش قدمی پہ تو بالاج 100 جان سے نثار گیا تھا اور ایک دم اس پہ جھک گیا تھا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے، ایک دوسرے کے وجود میں کھو کر ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ بالاج کی شدتیں دانین کے لیے تھوڑی تکلیف دہ تھیں مگر جلد ہی نارمل ہو گئی تھی اور دانین بالاج کا ساتھ دینے لگی تھی۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کرتے رہے اور بے خود ہوتے رہے، بار بار ایک دوسرے سے لپٹ جاتے۔ دانی نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بالاج کا ساتھ اس قدر حسین ہوگا کہ وہ اس کی محبت میں بھیگ جائے گی۔ دونوں کی رات بے حد حسین گزری، یقیناً اب ہر رات ہی ایسے حسین گزرنے والی تھی۔ اگلی صبح بالاج ابھی سو رہا تھا جب اس کے موبائل پہ رانیہ کی کال آنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، دانین بھی جاگ گئی تھی اور چپکے سے دیکھ رہی تھی کہ بالاج اب کیا کرتا ہے۔ تبھی بالاج نے اس کی کال کاٹ دی اور موبائل ایک سائڈ پہ رکھ دیا، مگر رانیہ کی کال پھر سے آنے لگی تو اس نے موبائل اٹھا کے رانیہ کا نمبر ہی بلاک کر دیا اور دانین مکمل طور پر سرشار ہو گئی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کسی بڑے نقصان سے پہلے اپنے شوہر کو مکمل طور پر اپنا بنا چکی ہے۔ صد شکر کہ اسے وقت پر عقل آ گئی تھی، ورنہ نہ جانے اس کا کتنا نقصان ہو جاتا۔ ایک تو شوہر کو کھو دیتی اور دوسرا محبت۔ وہ بالاج سے بے حد بے حساب محبت کرنے لگی تھی۔